الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت ما هي إلا أنت فضحكت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی ہنر ہیں یا جتنے بھی علوم ہیں، انہیں برتنے اور انجام دینے کی صرف دو ہی صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آدمی خود اس کام میں، اس علم میں اور اس ہنر میں مہارت پیدا کرے. دوسرے یہ کہ اگر اس میں وہ ماہر نہیں ہے تو ماہر شخص کی اتباع اور پیروی کرے اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرے تو پھر وہ اس کام کو اور اس عمل کو انجام دینے والا ہو جاتا ہے. تقلید کی حقیقت بھی یہی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں اور امام ابو حنیفہ کو مان کر کے چلتے ہیں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اس تفسیر پر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اس تفسیر پر جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع تو اصل مقصود بالذات جو ہے وہ حدیث ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محض واسطہ فی التفہیم ہیں، یعنی سمجھانے میں واسطہ ہیں. اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک استاذ ہے، وہ کتاب کھول کر کے پڑھا رہا ہے، کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسی مضمون کو وہ طلبہ کو بتاتا اور سمجھاتا ہے. دنیا کا کوئی بیوقوف یہ نہیں کہتا ہے کہ استاذ اپنی طرف سے بول رہا ہے، اپنی ڈنگے مار رہا اور ہانک رہا ہے، اپنی بات سمجھا رہا ہے. نہیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو آسان کر کے، سہل کر کے، سجا کر کے وہ استاذ طالب علم کے دماغ میں اتار رہا ہے. اور یہی کہتے ہیں کہ استاذ کتاب پڑھا رہا ہے، اپنی بات منوا رہا ہے، یہ نہیں کہتے ہیں. یہ دھوکہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے لوگ امام حنیفہ کو ماننے لگے، تو کل سے یہ بھی کہنا شروع کر دو کہ دیکھو جناب اللہ کی نماز پڑھنے کے بجائے امام کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، سجدہ امام کے پیچھے کرتا ہے، اللہ کا سجدہ کرنے کے بجائے امام کا سجدہ کر رہا ہے. لوگ کہنا شروع کرو. اور دیکھو جناب نماز تو اصل ہونی چاہیے اللہ کی، دیکھو لوگ خانہ کعبہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلے کی نماز پڑھ رہے ہیں. منہ کی تو کوئی حد نہیں ہے جو جس کے جی میں بولنا شروع کر دے گا. تو جیسے
ایک امام کے پیچھے جو شخص سجدہ کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سجدہ امام کا کر رہا ہے، بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ امام و مقتدی دونوں مل کر کے اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین اور ماننے والے جتنے ہیں وہ سب مل کر کے نبی ہی کی بات مان رہے ہیں۔ جیسے امام واسطہ ہے مقتدی اور اللہ کے درمیان، ٹھیک اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ واسطہ ہیں عام مقلدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو امام صاحب کو جو آدمی مانتا ہے، جو امام مان رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھایا ہے کہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو چیز کھلی ہوئی نہیں تھی، صاف نہیں تھی، واضح نہیں تھی، اس کو انہوں نے سمجھا کر کے اور اس کو واضح کر کے بتا دیا، بس یہ ہے۔ لہذا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی کہ لوگ امام ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ ایک شخص کو آپ نے کوئی حساب بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، ذرا سا اس کا حساب کر دیے تو جوڑ دیجیے آپ۔ جوڑ کر کے اس نے بتایا کہ یہ بنتا ہے فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا۔ کوئی بھی بیوقوف شخص یہ نہیں کہتا کہ اس حساب بتانے والے نے اپنی رائے بتائی ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ حساب کے قاعدوں سے جو کچھ نکل کر کے آیا اسی نے بتایا، حساب کا قاعدہ ہی بتایا، اپنی رائے نہیں بتایا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن و سنت میں غور کر کے جو علماء بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنی رائے بتائی ہے، بلکہ قرآن و سنت سے جو مفہوم نکلا، جو بات سمجھ میں آئی وہ بیان کیا۔ تو لہذا ہم ہوئے یا آپ ہوئے سب قرآن اور سنت پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن واسطے سے جہاں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا وہاں ہم نے جیسے امام صاحب کا سہارا لیا ہے، جیسے عالم صاحب کا سہارا لیا ہے، تو سب نے مل کر کے امام ابو حنیفہ کا سہارا لیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ واسطہ فی التفہیم ہے، یعنی سمجھانے میں واسطہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی نئی شریعت گڑھی ہے اور وہ جو کہتے ہیں اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ جب چاروں امام برحق ہیں اور چاروں امام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پر ہیں اور جس کی بھی آدمی پیروی کرے گا وہ راہ راستے کی طرف ہے اور منزل کی طرف جا رہا ہے، وہ تو ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ میرا جیسا جی میں آئے کسی مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ کی بات مان لیں، کسی مسئلے میں امام شافعی کی، کسی مسئلے میں امام مالک کی اور کسی مسئلے میں امام احمد کی، چونکہ سبوں نے تو بات سچی کہی اور اچھی کہی ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ کبھی ان کی مان لے اور کبھی ان کی مان لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماننا ایک ہی کو ہے، اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ایک کا ماننا انہوں نے پوری شریعت کو بیان کیا ہے، گویا پوری شریعت کو ماننا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کا 4 حصہ ہے، اس میں سے اگر ایک امام کو مانا تو صرف ایک ہی حصے کو مانا، بقیہ 3 حصے کو نہیں مانا۔ ایک امام کا ماننا پوری شریعت کا ماننا ہے، جیسا کہ مختلف قاریوں کی ایک قرأت کا پڑھنے والا پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہی ہے کہ ایک ہی امام کو ماننا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ ایک ہی امام کو کیوں ماننا ہے؟ جب سب حق ہیں تو سب کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ بھئی ہر حق لائق اتباع نہیں ہے، حق ہے اس لیے آپ مانیں گے ایسا نہیں ہے، ہم مانیں گے حق ہی کو، اور اس کی میں نے کئی مثال آپ کو دی تھی۔ لیکن ایک مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے، دیکھیے ہم سمجھاتے ہیں آپ کو کہ ائمہ نے جو مسائل میں اجتہاد کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، تو بہت سارے مسائل وہ ہیں جن میں سب کا اتفاق ہو گیا۔ اتفاق والے بہت سارے مسائل ہیں، مثلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، سبھی لائن سے کچھ نکلے، پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے کچھ بھی نکلے، ہوا نکلے، کیڑا نکلے یا کوئی گندگی نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سب اس پر متفق ہیں، چاروں امام اس پر متفق ہیں۔ اور کس کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو
اور بھی بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اختلاف، آگے ہم بتائیں گے اس کو۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جو متفق علیہ مسئلہ ہے جس میں سب ائمہ کا اتفاق ہے، تو اگر آپ نے ایک امام کی بات مانی تو گویا سب کی بات مان لی۔ ارے بھائی ایک کی مانی تو سب کی مان لی، چونکہ سب وہی کہتے ہیں، چونکہ سب یہ کہتے ہیں کہ سبیلین یعنی دونوں راستوں سے کچھ بھی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو اگر آپ نے ایک کی بات مانی تو سب کی بات پر عمل ہو گیا۔ لیکن انسانی ذہن کو اللہ نے مختلف بنایا ہے۔ اب مسئلے کی تحقیق میں بعض مرتبہ انہوں نے کسی اور مسئلے کو ترجیح دی اور دوسرے امام نے کسی اور مسئلے کو ترجیح دی، الگ الگ انداز سے ترجیح دے دی انہوں نے، اور ایسا ہر امام کے یہاں ہوا ہے کہ مسائل میں غور کرتے کرتے بعض مرتبہ وہ ایسے مسئلے کو راجح قرار دیتے ہیں جس میں تھوڑی سہولت ہے، آسانی ہے۔ ہم پہلے ایک بات اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جیسے میں نے وضو کے مسئلے کو بیان کیا، وضو کے دوسرے مسئلے میں ترمذی کی روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 25 پر ہے، پہلی جلد میں، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ چھوئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ اور روایت میں ہے ولا یصلی، نماز نہ پڑھے بلکہ وضو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو ساقط ہو گیا، لہذا وضو کرے۔ اسی کے نیچے دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ جو ان الذکر بضعۃ منک او منہ، اس طریقے کے الفاظ ہیں کہ یہ تو جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کے دوسرے حصے کو چھونے سے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہی اس شرمگاہ کو کسی نے چھو لی تو کچھ نہیں ہوگا، اس سے وضو تو ٹوٹے گا نہیں۔ اب حدیثوں کی ترجیح میں اختلاف ہو گیا، بعض ائمہ نے اس حدیث کو راجح قرار دیا، بعض ائمہ نے اس حدیث کو راجح قرار دیا، اور یہ ایک علمی باتیں ہیں کہ وہ راوی ایسا ہے تو لہذا اس کی بات زیادہ ماننی چاہیے، نہیں وہ راوی زیادہ بڑھیا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اور اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تین امام ایک طرف ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور بھی جو دوسرے ائمہ گزرے ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص وضو کے بعد اپنی شرمگاہ بغیر کپڑے کے چھو دے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جیسے جسم کا دوسرا حصہ چھوتا ہے ویسے ہی اس میں کوئی حرج نہیں، چھونا نہیں چاہیے وہ بات الگ ہے، لیکن اگر لگ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ سنیے، جسم کے کسی حصے سے خون نکل جائے اور نکل کر کے بہ جائے، مثلا یہاں زخم ہے اور یہاں سے خون نکلا یا پیپ نکلی اور وہ نکل کر کے جسم کے دوسرے حصے میں پہنچ گئی، جس کا وضو اور غسل کسی بھی حالت میں دھلنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور بقیہ تینوں ائمہ دوسری طرف ہیں کہ جسم سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب مسئلہ کیا بنا کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ مثلا کسی عورت کو انسان نے چھو دیا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دوسرے ائمہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا، ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث امی عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا بوسہ لیتے تھے اور نماز کے لیے نکل جاتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، حدیث ہے، صاف امی عائشہ خود نقل کرتی ہیں۔ ایسے صاف سمجھ میں آیا کہ وضو نہیں کیا، آپ نے بعض ازواج کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا، نماز کے لیے نکل گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مس مرأت سے یعنی اپنی بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے بعد امام ترمذی نے بحث کی ہے کہ فلاں فلاں امام صاحب کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک خاتون کو چھو بھی دیا، اپنی بیوی کو چھو دیا وضو کرنے کے بعد، اب اس کے ذہن میں آیا کہ چلو یار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک مان لو، امام صاحب کے ہاں تو خاتون کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چلو ہم اب حنفی ہیں۔
اس کے بعد وضو کر کے آ رہا تھا کہ یہاں لگی اس کو ٹھیس اور نکل گیا خون نکل گیا. اب امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے یہاں اس کا وضو ٹوٹ گیا. امام صاحب کے یہاں بھی وضو ٹوٹ گیا اور دوسرے ائمہ کے یہاں وضو نہیں ٹوٹا. اب اس تفصیل سے اس کا وضو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں نہیں ٹوٹا اور خون نکلنے کی وجہ سے وہ پہلی صورت میں جب اس نے کسی خاتون کو چھوا ہے تو امام صاحب کے یہاں وضو نہیں ٹوٹا، تمام ائمہ کے یہاں وضو ٹوٹ گیا. اب جب خون نکلا تو امام صاحب کے یہاں ٹوٹ گیا، دوسرے ائمہ کے یہاں نہیں ٹوٹا. لیکن مجموعی طور پر آپ غور کریں تو سب کے یہاں اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن یہ اتنا پکا آدمی ہے کہ اس کے یہاں وضو نہیں ٹوٹا. نہیں، اس لیے کہ جب اس نے خاتون کو چھوا تھا تب یہ حنفی بن گیا اور جب اسے ٹھیس لگی تب یہ شافعی بن گیا. دونوں امام مل کر کے کہتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن یہ اتنا پکا آدمی بولتا میرا وضو نہیں ٹوٹا، تب میں حنفی تھا اب میں شافعی ہوں. اب بتائیے یہ اسلام کی اور دین کی پیروی کر رہا ہے یا خواہش کی پیروی کر رہا ہے؟ بولیے، ارے بولیے، یہ خواہش کی پیروی ہوئی نا. تمام ائمہ متفق ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. بعض اکابر علماء وہ جو صحابہ کچھ گزرے ہیں جس میں اجماع نہیں ہوا تھا تو ان کا بعض کا قول ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہیں. اب تمام ائمہ متفق ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. لیکن اب یہ کیا کرتا ہے، بولا غصے میں 3 طلاق دے دی تھی میں نے. اب وہ غیر مقلد عالم جو اہل حدیث عالم ہے اس کے پاس جاتا ہے مسئلہ، وہ اپنے مسلک کے حساب سے مسئلہ لکھ دیتا ہے کہ نہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں 1 ہی ہوئی. اب یہ خوش ہو رہا ہے بیچارہ کہ میں پہلے حنفی تھا، اس مسئلے میں شافعی بن گیا، میں غیر مقلد بن گیا، اہل حدیث بن گیا. اب بتائیے کہ یہ دین پر عمل کر رہا ہے یا خواہش پر عمل کر رہا ہے؟ بولیے، خواہش پر عمل کر رہا. اس طرح سے میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اصل سمجھانا یہ ہے کہ ائمہ نے احادیث میں اور قرآن و سنت میں جب غور و فکر کیا تو غور و فکر کرنے کی وجہ سے بعض ایسے مسائل کو ترجیح ہو گئی جس میں سہولت ہے. اب اگر ایک آدمی کو عام اجازت دی جائے کہ جس امام کی چاہو پیروی کرو تو وہ ہر امام کی جو سہولت والی بات ہے اور سہولت والا مسئلہ ہے جس کو ترجیح ہو گئی ہے وہ اس کو لے لے گا اور لے کر کے ایک شریعت بنا دے گا، اور وہ حقیقت میں دین پر عمل نہیں ہوگا بلکہ خواہش پر عمل ہوگا. میں بتاتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں شطرنج کھیلنے کی اجازت ہے، ہمارے یہاں اجازت نہیں. عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ موسیقی جو بجاتے ہیں نا اسے سننے اور بجانے کی اجازت ہے. قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ بغیر سایہ والی تصویر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام مالکیہ کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام سحنون، انہوں نے یہ کہا ہے، ذرا سا سمجھنے کا ہے، بعض مرتبہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ لفظ تھوڑا سا زیادہ سخت ہو گیا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہنے کی ضرورت ہے مجھے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا پیچھے کے راستے سے بھی درست، حالانکہ کسی امام کا یہ مسلک نہیں. اسی لیے اہل حدیث میں کچھ اس کے قائل ہو گئے. میں تو دلائل سے اس کو ثابت کروں گا، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں. امام اعمش فرماتے ہیں کہ روزے کی ابتدا طلوع شمس سے ہے غروب شمس تک. آسانی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ امام اعمش فرماتے ہیں، میں سہولتوں کو بتا رہا ہوں. علامہ ابن حزم کہتے ہیں، بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو خواتین اسے برہنہ بھی دیکھ سکتی. انہی کا مسلک ہے کہ کنہیں سے پردہ مشکل ہو رہا ہو تو اس خاتون کا دودھ پی لے آدمی، رضاعت ثابت ہو جائے گی، بس وہ ماں بیٹا بن جائے گا، ٹینشن ختم، پردہ ساقط ہو گیا. نہیں سمجھے؟ بڑا آدمی بھی
کسی خاتون کا دودھ پی لے، پردہ مشکل ہو رہا ہے گھر میں، وہ آتی جاتی ہیں تو خاتون کا دودھ پی لے، بس رضاعت ثابت ہو جائے کہ اب ماں بیٹا بن گیا. آسانی. عطا ابن ابی رباح بہت بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر عید ہو تو وہ عید کی نماز پڑھو، جمعہ اور ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی ہے. یہ میں نے ایک دم مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے. یہ سہولت والی بات ہے کہ اگر ان چیزوں کو لے کر کے اگر آدمی ایک شریعت بنانا چاہے تو وہ شریعت نہیں بنے گی، ایک مذاق سا بنے گا، کھیل سا بنے گا. اسی لیے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے سب نے کہا ہے کہ خبردار، ایک امام کے علاوہ کسی اور کی پیروی درست نہیں ہے. ایک ہی امام اور ایک ہی مذہب کی پیروی اور ایک ہی مسلک کی پیروی ضروری ہے. اگر کئی مذہب پر قدم رکھے گا تو اس کا قدم ڈگمگا جائے گا اور وہ شریعت پر عمل کرنے کے بجائے انسان خواہش نفس پر عمل کرے گا. اس لیے کہ ہر مذہب میں کچھ سہولت بھی ہے، کچھ پابندی بھی ہے، کڑائی بھی ہے، ورنہ تو ہر مذہب کی رخصتوں کو لے لے کر کے اور سہولتوں کو لے کر کے آدمی عمل کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، اسلام سے اس کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تلخیص الحبیر نامی کتاب میں لکھی ہے، لو ان رجلا اخذ بقول اہل المدینة في استماع الغنى واتيان النساء في ادبارهن ويقول بقول اہل مکہ في المتعة والصرف كان شر الرجال. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل مدینہ کے قول کو اختیار کرے گانا بجانا سننے کے سلسلے میں کہ اہل مدینہ اس کے قائل ہیں مثلا، یا اہل مکہ متا کے قائل ہیں، نکاح متا کے قائل ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بعض باتوں میں ان کا قول لے، بعض باتوں میں ان کا قول لے، تو فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین انسان ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ شرح المہذب کے صفحہ نمبر 91 پہ لکھا ہے، لو جاز اتباع ای مذہب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين. اتنی عمدہ بات لکھی ہے علامہ نووی رحمہ اللہ نے. میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کو کہ اگر کسی بھی مذہب کی اتباع کی اجازت دی جائے تو پھر کیا ہوگا، تو یہ بات یہاں تک اسے پہنچائے گی کہ وہ مذہب کی جو رخصت والی باتیں ہیں، جو سہولت والی باتیں ہیں، ان کو وہ لے گا اور اس لینے میں وہ اپنی خواہش کی پیروی کرے گا اور حلال و حرام دونوں کو ایک کر دے گا، واجب اور جائز دونوں کو ایک کر دے گا. اسی لیے یہ کہا گیا ہے، یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے اختیار کرنے میں وہ پہلے غور و فکر کر لے کہ وہ کس مذہب کو ماننا چاہتا ہے، اور بس اس کے علاوہ دو مذہب کو ماننا لا علی التعین یہ درست نہیں ہے. متعینہ طور پر صرف ایک ہی مذہب کی پیروی کرنی اس کے لیے ضروری ہے. تو حاصل کیا نکلا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی امام کو مانو، تو اس میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر کئی مذاہب کو مانے گا تو وہاں کی رخصتوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ بیویوں کو طلاق بھی دے گا اور حلال کر کے بھی رکھے گا، اور جناب وضو ٹوٹ بھی جائے گا اور اس کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتا رہے گا. تو حاصل یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہوا، اسلام کی پیروی کرنے والا نہیں ہوا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فتویٰ ہے علماء کا کہ ایک ہی مذہب کو ماننا ہے، کئی مذاہب کو نہیں مان سکتے، یہ ایک انتظامی فتویٰ ہے. اس کو کہتے ہیں انتظامی فتویٰ ہے یہ. اور انتظامی فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص مجبوری کی وجہ سے آدمی ایک چیز کا فتویٰ دیتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. ورنہ کیا ہوگا،
اگر ایک چیز کو متعین نہ کر دیا جائے اور کئی چیزوں کو آدمی لے گا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو کر کے وہ اصل شے پر ہی عمل نہیں کر سکے گا. تو بعض مرتبہ انتظامی اعتبار سے ایک فتویٰ دے دیا جاتا ہے اور وہ چیز لازم ہو جاتی ہے. دور نبوی میں ایک مثال ملتی ہے, ہم اس کو بتاتے ہیں آپ کو. کئی مثالیں ہیں, میں نے حوالے سے نقل کی ہے. جب اہل مکہ مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, امی عائشہ کی روایت ہے, کہا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو اصلی اس کی جو بنیاد ہے اس پر ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کریں, اس لیے کہ قریش نے کچھ حصہ چھوڑ دیا چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو حتیم کا حصہ چھوڑ دیا. میرا جی چاہتا ہے کہ جو بنائے ابراہیمی ہے اس پر ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کریں, لیکن پھر خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو جی خانہ کعبہ کو بھی ڈھا کر کے یہ بنا رہے ہیں, ایسے نبی آئے. تو اس کی وجہ سے ہمیں مناسب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, لہذا میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیے فتنہ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی بنیاد کو اسی پر رہنے دیا جو قریش نے کیا تھا اور اس کو چھیڑا نہیں. ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع سے صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے, پانی کی بھی قلت ہو گئی, گرمی کی شدت تھی اور کھانے کے لیے کچھ بچا نہیں. تو صحابہ نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں, کیا ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کوئی صورت نہیں ہے تو شروع کرو. جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے, کہا یا رسول اللہ واپسی کا بھی مسئلہ ہے, پھر ہم لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی, لوگ اونٹوں کو ذبح کریں گے اور کھانا شروع کریں گے, اس لیے میری رائے یہ ہے کہ حضرت جن کے پاس جو ہو وہ منگوا لیا جائے اور دسترخوان پہ رکھ دیا جاوے اور آپ اللہ سے دعا کر دیں برکت کی, اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت ڈال دیں گے اور اس کے بعد لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس رائے کو پسند فرمایا اور کہا کہ بھائی دسترخوان لگاؤ اور جس کے پاس جو ہے وہ لا کر کے ڈالو. ایسا ہی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, برکت کی, اور لوگوں نے اس میں سے اپنے تھیلوں میں بھرا, تو شادانوں میں بھرا, اور راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز جیسی تھی ویسی ہی رہی, وہ ختم نہیں ہوئی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے بنی, اس کے بعد پھر انتظامی مصلحت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو بدل دیا, چونکہ بعد میں دشواری ہوگی. اسی طریقے سے اور بھی ہے, لیکن اور ہم ایک صاف ستھری مثال آپ کو جو ایک دم سمجھ میں آئے. حضرت ابو بکر کے دور میں حفاظ صحابہ کافی شہید ہو گئے. جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب سے جنگ کرتے ہوئے بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو توجہ دلائی کہ آپ خلیفۃ المومنین ہیں اور آپ اس سے پہلے کہ قرآن کریم ضائع ہو آپ اس کا انتظام فرمائیے. تو یہ کہنے لگے کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں. یعنی ان کے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے. بہت مشکل سے بولتے بولتے بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہوا اور کہا کہ اس میں خیر ہے, چلو بھائی کر لیا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا اور صحابہ کی کمیٹی بنائی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھتے تھے جو لوگ, ان کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی اور قرآن کریم کو لکھ کر کے محفوظ کروا لیا. یہاں سمجھنا یہ ہے کہ انتظامی مصلحت کی وجہ سے کہ کہیں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے, اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اس عمل کو کیا. اس کو ہم کیا کہیں گے کہ بدعت ہے. آج آپ کے پاس قرآن کیسے پہنچتا؟ پھر بعد کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن کریم چونکہ 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے اور اس کی ایک تفصیل ہے. قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے. حدیثوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کے بعد 1 2 3 اور اس طریقے سے 7 حرفوں کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی گئی, اور وہ 7 حرف آج بھی محفوظ ہیں.
اور ان 7 حرفوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اختلاف قرأت کی 7 نوعیتیں مراد ہیں، اور اس کی ساری تفصیل ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ نبی کے زمانے میں ہی ترمذی کی روایت موجود ہے کہ ہشام بن حکیم یہ تلاوت کر رہے تھے سورہ فرقان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو دیکھا کہ ایک الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں لیکن الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ جی تو چاہا کہ نماز میں ہی گھسیٹ کر کے ان کو نبی تک لے کر کے جاویں، لیکن ہم نے کہا کہ خیر نماز مکمل کر لو بھائی۔ حضرت عمر کو تو غصہ بہت تھا، شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلام جو ہی پھیری اور ایک دم گریبان پکڑ لیا اور پکڑ کر کے سیدھا نبی کی خدمت میں چلو، اور کہا یا رسول اللہ یہ ایک دم الگ قسم کا قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ صورت آپ نے مجھے سکھائی ہے اور آپ نے اس طرح سے سکھائی ہے، یہ تو الگ انداز سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، اور کہا کہ سناؤ بھائی ہشام کیسے پڑھا؟ تو کہتے ہیں کہ ہشام نے جیسے وہ پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت جیسی کر رہے تھے اسی طریقے سے تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت، اس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ پھر عمر سے کہا کہ عمر اب آپ پڑھیے۔ حضرت عمر نے اس طریقے سے قرآن کریم کو یا اس سورت کو پڑھا کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاکذا انزلت، یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ اختلاف تھا کہ اگر ایک قرأت سے واقفیت نہ ہو تو دوسرا آدمی دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرأت سیکھی، سیکھنے کے بعد الگ الگ علاقوں میں گئے تو انہوں نے اپنے اپنے شاگردوں کو سکھایا، تو انہوں نے اس قرأت سے سکھایا۔ پہلے زمانے میں تو میڈیا تھا نہیں، جن طلبہ نے ان سے قرأت سیکھی وہ الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں، جن طلبہ نے ان سے قرأت سیکھی وہ الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ اور جب اسلام پھیلا ہے اور آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں گیا ہے اور وہاں مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے ان لوگوں سے، تو اس وقت حضرت حذیفہ ابن الیمان بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں دیکھا کہ یہ جو شاگرد آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم قرآن کریم غلط پڑھتے ہو تم کافر ہو گئے، وہ دوسرا بولتا ہے کہ تم غلط پڑھتے ہو تم کافر ہو گئے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے یہ سب دیکھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، قرأت تو یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے، لیکن چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنے استاد سے یہی قرأت پڑھی تھی، اس نے اپنے استاد سے وہ قرأت پڑھی تھی، اب ایک دوسرے کی تقلید کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور تھا، وہ واپس تشریف لائے مدینہ منورہ اور کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت ہلاک ہو آپ ان کی رہنمائی کیجئے، رہبری کیجئے، گرفت کیجئے، کیا کرنا چاہیے؟ پھر صحابہ کا مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حضرت عثمان غنی نے 7 نسخے تیار کیے اور 7 نسخے تیار کر کے مختلف ملکوں میں بھیجوا دیے، اور اس میں اس طرح کی گنجائش رکھی کہ 7 قرأتیں اس میں سما جائے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے الگ الگ انداز سے لکھا ہوا ہے وہ قرآن کریم کو محو کر دے، جلا دے اور دفن کر دے، اور اسی نسخے کے مطابق سارا قرآن کریم لکھے، دوسرا کوئی نہ لکھے۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ وہ بھی صحیح تھا وہ بھی صحیح تھا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قرأتوں کو نقل کیا تھا اور اس کو لکھا تھا اپنے طور پر، لیکن چونکہ بعد میں چل کر کے امت کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا، تو اس لیے قرآن کریم کو ایک رسم الخط پر لکھ کر کے کہ جس میں سب قرأتوں کی گنجائش ہے، ساری امت کو اس کا پابند بنا دیا گیا کہ تم اسی قرآن کو دیکھ کر کے لکھو گے اور اسی پر پڑھو گے۔ اب بتائیے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا حضرت عثمان غنی نے کیا اور صحابہ نے کیا، یہ صحیح ہوا؟ اگر یہ صحیح تھا اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت ہو سکے اور مسلمان ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، تو یہاں بھی ضروری ہے کہ اسلام پر لوگ عمل کریں، دین پر لوگ عمل کریں، خواہش نفس پر عمل نہ کریں، اس لیے ایک ہی امام کی پیروی کریں۔ اگر قرآن کریم کا ایک نسخے میں جمع ہونا اور ایک رسم الخط میں جمع ہونا
اگر غلط نہیں ہے اور تمام صحابہ کا اتفاق ہے تو پھر ایک ہی امام کو مان کر کے دین پر چلنا کہ جس میں دین پر چلنے کی کوئی اور شکل نہیں ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی چیز کی حفاظت مثلا ضروری ہوتی ہے، اگر اس کی حفاظت کی کئی صورتیں ہیں تب تو آدمی اس پر بھی عمل کر لے، اس پر بھی عمل کر لے، اس پر بھی عمل کر لے، اس کی گنجائش رہتی ہے۔ لیکن جہاں ساری صورتیں ختم ہو جائے، صرف ایک ہی صورت رہ جائے اس کی حفاظت کی اور اس پر عمل کرنے کی، تو وہ صورت واجب اور لازم ہو جاتی ہے۔ مثلا اس وقت یہ جو ہمارے یہاں شریعت ہے قرآن اور سنت، تو سنت کی حفاظت حدیثوں سے ہے۔ اب حدیثیں کہاں ہیں؟ سینوں میں تو ہے نہیں، سب کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اب امت پر یہ لازم ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کرے، ان کی طباعت کرے، ان کی چھپائی کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، ورنہ ایسا ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد ان کتابوں کا وجود ختم ہو جائے گا اور ہم سنت سے محروم رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے، سنت کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ رہ گیا، وہ کیا کہ کتابوں کو ٹھیک انداز سے چھاپا جائے، تو لہذا امت پر ان کتابوں کی طباعت اور چھپائی لازم ہو گئی۔ چونکہ حدیث کی حفاظت کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دین کی حفاظت کا ایک طریقہ اس وقت متعین ہو چکا ہے مدارس کی شکل میں، لہذا اب ہم یہ کہیں گے کہ مدارس کی حفاظت امت پر ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ مدارس رہیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، علماء تیار نہیں ہوں گے، لوگوں کے دین کی رہنمائی کرنے والا کون ہوگا؟ تو لہذا مدارس کی حفاظت ضروری ہو گئی۔ یہ سب انتظامی فتویٰ ہے، یہ مصلحت کے اعتبار سے فتویٰ ہے کہ جس عمل پر جس کام کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے کرنے کا کوئی ایک طریقہ متعین ہو جائے، اس کے متبادل کی کوئی صورت نہ رہے، تو وہ چیز پھر متعین ہو جاتی ہے، وہ چیز پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا، الانصاف ان کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْإِنسَانُ جَاهِلًا فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ مَذْهَبِهِ، کہ ایک شخص ہندوستان میں رہتا ہے، ملک ہندوستان میں سب حنفی ہیں، یہاں شریعت پر عمل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مذہب حنفی کے مطابق رہ کر کے عمل کرے، اس لیے کہ اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کے علماء موجود ہیں، مسئلے بتانے والے موجود ہیں۔ اگر کوئی شافعی ہوتا ہے، حنبلی ہوتا ہے، تو نہ اسے علماء ہیں نہ مسئلہ بتانے والا، اگر اس کو ضرورت ہوگی کسی مسئلے کی تو کس سے پوچھے گا؟ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں دین پر عمل کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ امام حنیفہ کے مسلک کے مطابق وہ شخص عمل کرے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے شخص، مراد بر صغیر، ہندوستان میں رہنے والے شخص کے لیے مذہب حنفی سے نکلنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دین پر عمل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ اگر مذہب حنفی سے نکلتا ہے اس کا مطلب وہ دھیرے دھیرے دین سے نکل رہا ہو، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جتنے بھی دہریہ بنے ہیں، قادیانیت سے لے کر کے پرویزیت تک جتنے بھی ہیں، ان سب میں آپ غور کریں گے، ان کی تاریخ پڑھ لیں آپ، سب سے پہلے وہ غیر مقلد بنے، اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے قادیانی بنے اور اہل قرآن بنے، پھر حدیث اور قرآن کے انکار کرنے والے بنے، اور حتیٰ کہ وہ ملحد ہوئے، اور یہ ان علماء کا خود اعتراف ہے۔ غیر مقلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے، جو صحیح حدیث ہے اس کو مانیں گے۔ اب صحیح حدیث ہے، یہ تو آپ کی نظر میں صحیح ہے نا، ہماری نظر میں تو صحیح نہیں ہے، ہم نے اسے مرجوح قرار دیا، آپ نے راجح قرار دیا ہے۔ جو آپ کو اچھا لگے میٹیریل والا، وہ آپ کہیں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ بولتے ہیں عام موضع پر مسح کرنے میں، بولا کوئی حرج نہیں، چلے گا۔ تراویح بولا 8 رکعت پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، سہولت والا سب لے لیا۔ 3 طلاق دی، بولا ایک ہی طلاق ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں۔ بولا اتنا ٹوپی وپی لگا کر کے جھمیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی نماز چلے گی۔ ہم کہیں گے یار ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھو، بولا بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی کیا؟ اگر بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی، آپ حدیث دکھائیے، آپ دکھائیے کہ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم کہاں سے دکھائیں گے بھائی، کہاں سے دکھائیں گے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی؟ ہم یہ دکھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پگڑی اور ٹوپی کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو وہ سنت ہے۔ بولا نہیں، آپ دکھائیے کہ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی۔ لو بھائی، عمل تم کرو، دلیل ہم سے مانگتا ہے،
تم بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا تو تم نے دکھائے گا کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے؟ بول، وہ حدیث تم نے دکھائے گا کہ ہم سے پوچھے گا؟ میرے بھائیوں، کئی ہفتے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، آپ شروع سے اس کو سننے کی کوشش کریں۔ تقریباً 7 تقریریں ہوئی ہیں میری اس موضوع کی، شروع سے لے کر کے۔ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے اور سمجھنے کی نیت سے اگر آپ ان تقریروں کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صحیح راستہ کیا ہے، اور دین پر جمے رہنے کا اور دین پر باقی رہنے کا صحیح نہج اور صحیح طریقہ کیا ہے، کہ ہم جس پر رہ کر کے ہم اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔